المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی فضل اور احسان کا معاملہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اور اللہ نے ذرا احسان کرتے ہوئے ہمیں وجود بخشا. ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. یہ اللہ کا سب سے پہلا احسان ہے ہمارے اوپر. اور جب ہم بن گئے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مزید احسان یہ کیا کہ اشرف المخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بنا سکے. انسان ذرا سوچ کے دیکھے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور بنانے کا کام، پیدا کرنے کا کام اللہ کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا مل کر بھی ایک مکھی تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی چھوٹا ایک پتنگا جو مشکل سے نظر میں آتا ہے وہ بنانا چاہے کبھی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر روح ہے اور اس کے اندر اعضاء ہیں، وہ تمام کے تمام کام کر رہے ہیں. اور اتنے چھوٹے سے وجود میں اتنی تمام چیزوں کو بنا دینا اور اپنی مرضی اور اپنا اختیار دینا، ایک پتنگا اپنی مرضی سے ہوتا ہے. انسان جو ٹیکنالوجی سے کوئی چیز بناتا ہے وہ اپنی مرضی سے روبوٹ بنا دیا، ڈرون بنا دیا. اس کے چلانے کے لیے ایک انسان چاہیے ہوتا ہے، اس کے اپنی مرضی سے کام نہیں ہوتا. تو یہ جو قدرت، ارادہ اور یہ صلاحیتیں ہر مخلوق کے اعتبار سے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اڑنے والے پرندوں کو اڑنے کا شعور اللہ نے دیا ہوا ہے، چرنے والوں کو چرنے کا، چلنے والوں کو چلنے کا، رینگنے والوں کو رینگنے کا. تو یہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. ہم بھی کچھ بھی نہیں تھے، ہم کہاں تھے ہم کو پتہ ہی نہیں. ہم کہاں تھے تو بہت دور کی بات ہے، عمر کے حصے میں ہیں. بچپن کی حالت کو سوچا جائے کہ ہم کیسے تھے جب ہم جھولے میں تھے، ہماری کیا حالت تھی جب ہم اس دنیا میں آئے تھے. ہمارا پہلا دن کیسا تھا؟ اب تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے بنا دیتا، کوئی کٹ کر دیتا، ناچ دیتا، کر دیتا، سب کر دیتا کہ میرا جنم دن میں پیدا ہوا تو خوشی نہ. لیکن جو اصل دن تھا، پہلا دن جب دنیا میں آیا تھا، اس وقت کی کیفیت تھی، اس وقت کا چہرہ، اس وقت کی سوچ، اس وقت کی کیفیت اگر انسان پہنچنا چاہے، یاد کرنا چاہے تو اسے یاد آئے گا نہیں آئے گا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے لیے اللہ نے کچھ ذرائع بنا دیے دنیا میں. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے کہ
کہ ماں باپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اس کے ساتھ انسان وجود میں آتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی کو وجود بخش نہیں ہے. یہ لوگوں کے سامنے والے جیسے کریں تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے اپنے قدرت سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا. تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. سنت اور طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ ہے کہ رشتوں میں جوڑ کر نسل در نسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بھیجتے ہیں. تو انسان سوچے کہ وہ نہیں تھا اور ہوا، تو یہ کس کی قدرت سے ہوا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو وجود بخش سکے. نت نئی چیزیں انسان بناتا ہے. پہلے زمانے میں فون نہیں تھا، فون آ گیا. کمپیوٹر نہیں تھا، کمپیوٹر آ گیا. سیٹلائٹ نہیں تھا، سیٹلائٹ آ گیا. دنیا بھر کی چیزیں آج انسان دیکھتا ہے. سواریاں قسم قسم کی سہولت والی پہلے نہیں تھے. تو یہ کہاں سے بنی؟ یہ انسان نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور دماغ بخشا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اسی وجہ سے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف و صلاح کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. تو انسان اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ محتاج ہی محتاج ہے، اور محتاج کا دوسرا نام بندہ ہے، عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو تمام چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ہماری عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سہولت کی چیز بناتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں کا استعمال ہے. اگر وہ صلاحیتیں نہ ملتی تو پھر ہم یہ چیزیں بھی نہیں بنا سکتے. اس دنیا میں روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، ایسا جسم جب پیدا ہوا تو چھوٹا تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑا ہوا. اس طرح کا جسم، اس طرح کی زندگی جانور لے کر بھی پیدا ہوتے ہیں. بیل بکری وغیرہ دوسرے جانور ہیں، پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. لیکن کیا وہ لوگ اپنی سہولت کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں جس طرح کہ انسان اپنے منہ کے چٹسالے کے لیے، مزے کے لیے مختلف چیزیں بنا کر ملا کر ایک سالن بناتا ہے، اسے ایک نام دے دیتا ہے اور اپنی زبان کے مزے کے لیے وہ کھاتا ہے. اور دوسرے جانور یہ پتہ وہ پتہ، یہ گھاس وہ گھاس ملا کر کے استعمال کرتے ہیں. یہ شعور کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ صلاحیتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہم کو سب سے پہلے فضل اور مہربانی کرتے ہوئے ہم کو وجود بخشا. اور وجود بخشنے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا. اور جب وجود میں بھی آ گئے تو اللہ نے مزید فضل و احسان یہ کیا کہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے افضلیت عطا کی. یہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کا فضل ہر آن اور لہجہ ہمارے اوپر ہے. اور یہ جو پچھلا ہمارا زمانہ ہے جب شعور ہم کو نہیں تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ہم جس شکل میں تھے یا ہم بالکل نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کو بنایا، ہمارے وجود کو بنایا. اس وقت کو یاد کرنا، اس حالت کو یاد کرنا، اس کے وجہ سے انسان کے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ بندہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے. اور اگر یہ حالتیں انسان کو یاد نہ ہو تو پھر وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اب نفس بھی بڑھتا تھا، شیطان بھی بڑھتا تھا، اور اسی راستے پر انسان کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وجہ سے اس حالت کو یاد دلایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آج جو انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے اور اللہ نے فضل اور مہربانی کرتے ہوئے جسے وجود بخشا ہے، کہ اس انسان کے اوپر وہ زمانہ بھی نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز وہ تھا ہی نہیں جسے کوئی ذکر کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا اور اشرف المخلوق بنایا. انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے پانی کی شکل میں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کے صلب میں رکھ دیا، اور پانی پہ جو نقش بنایا جاتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا. انسان لاکھ نقش پانی پہ بنانا چاہے
چاہے چھڑی سے بنائے انگلی سے بنائے، لیکن پانی پہ نقش بنتا نہیں، فوراً ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے اس انگلی کی حرکت ختم ہو نقش بنا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے، اور اللہ نے اپنی اس طاقت کو بتایا ہے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو۔ ہم ایسے بنانے والے ہیں کہ جب ہماری کاریگری اور ہماری قدرت کا مظاہرہ پانی پر ہوتا ہے تو ہم ایسا نقش بنا دیتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، خوبصورت ترین مخلوق بنا کر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس سے پہلے والی حالت کیا ہے؟ اب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین ہم نے بنایا ہے، خوبصورت ہم نے بنایا ہے، اشرف المخلوق ہم نے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمام مخلوقات پر اس کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ جب اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا ہے تو پھر پچھلے والی حالت اسی کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن شریف میں جگہ جگہ پر اگر یہ کہا جائے تو شاید کوئی مبالغہ نہ ہو کہ ہر پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، ہر جز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم کس طرح سے انسان کو پیدا کیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھی اس پروردگار کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جب انسان کی حالت اچھی ہو چکی ہے تو انسان ہے مالدار ہو چکا ہے، عزت دار ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا غریبی کا زمانہ، اس نے گزارا ہے، کرسی میں اس نے وقت گزارا ہے، مخلوق الحالی میں اس نے وقت گزارا ہے۔ اب اس کا پچھلا وقت یاد دلایا جائے تو انسان غصے میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ تو پچھلی بات میں چھوڑ ڈالو، اب جو ہے وہ بات کرو، انسان یہ بولتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اچھی مخلوق کے طور پر ذکر کیا ہے اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، عقل کی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، پھر اس کے بعد انسان کی حالت یہ تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی مرتبہ قرآن شریف میں کیوں ذکر کیا؟ اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر اس سورۃ الدہر میں کیا ہے کہ تم تو قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہوا، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ تم نہیں تھے تو اللہ نے تم کو بنایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت بخشی۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جمے ہوئے خون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمہیں بنایا ہے۔ اس پانی کو اللہ نے مختلف مراحل میں، مختلف شکلوں میں بدلا، پھر انسان بن کر دنیا میں آ گئے۔ تو آئے کیوں؟ کوئی چیز انسان بناتا ہے تو اس سے کسی چیز، کوئی غرض اس سے وابستہ ہوتی ہے، کوئی مطلب اس سے ہوتا ہے کہ میں چیز بنایا ہوں، اس سے کیا فائدہ مجھے حاصل ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا کیوں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بیان کیا ہے۔ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم آزمانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور تمہیں سماعت ہم نے بخشی ہے، بصارت ہم نے تمہیں بخشی ہے، مختلف صلاحیتیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں۔ اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ بندہ اگر اس کے اوپر غور کرتا چلا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے یہ چیزیں لینا چاہے، انسان ہر چیز میں محتاج ہے، کہیں سے یہ چیز اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفات اعلیٰ درجے پر ہم کو عطا فرمائی، اور اللہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان صفات کا استعمال کر کر کتنا میرا شکر گزار بنتا ہے، اور کتنا مجھے پکارنے والا بنتا ہے، اور کس قدر میری مدد کو حاصل کرنے والا بنتا ہے، کس قدر میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کتنا باغی بن جاتا ہے، کتنا شیطان کے راستے پر چلنے والا ہو جاتا ہے، اور کس قدر مجھ سے تعلق توڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان پر احسان کیا، فضل پر فضل کیا، اللہ کی مدد ہر وقت حاصل ہوئی، نہیں تھے تو اللہ نے وجود بخشا، پھر اس میں اشرف المخلوقات بنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صفات، دیکھنے کی، سننے کی، دھڑکنے والا دل، مختلف صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزین کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
کہ اسی پر ہم نے بس نہیں کیا بلکہ ہم نے انسان کو بنایا ہے آخرت کے لیے، تو ان صفات کا استعمال کرتے ہوئے وہ آخرت کو تلاش کرے، اللہ کی بخشی ہوئی عقل کا استعمال کرے، دل کا استعمال کرے اور اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کو بنائے، آخرت کے بارے میں سوچے، اللہ کی فرمانبرداری کے بارے میں سوچے۔ لیکن ان تمام کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اور صفت ذکر کی کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا، تو یہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ انسان ہے کمزور، اس وجہ سے ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی اگر وہ اللہ کو پہچاننا چاہے، آخرت کے بھلائی کے لیے، وہاں کے نفع کے لیے کام کرنا چاہے، تو صرف عقل کی بنیاد پر یہ کام ممکن نہیں تھا، تو اللہ نے اور فضل فرمایا، اللہ نے اور مدد ہمارے شامل حال فرمائی، اور پھر اس کے بعد ہدایت کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول دیا۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، ایک ہے فطری ہدایت، اور پھر اس کے بعد اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جاری و ساری فرمایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتا، اس کی نظر ٹھہری نہیں ہوتی، بیٹھ نہیں سکتا، ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، لباس تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا لباس تبدیل کروایا جاتا ہے، کھا نہیں سکتا، اسے کھلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چل نہیں سکتا، گرتا پڑتا ہے، ماں باپ اس کے انگلی پکڑ کے چلنا اسے سکھاتے ہیں، خرید و فروخت پیسوں ویسوں کا حساب اسے نہیں آتا ہے، باپ اسے باہری کی دنیا کا تعارف کراتا ہے، ماں سے زندگی گزارنے کے طور طریق، رہنے سہنے کے طور طریق سکھاتی ہے، اور ایسے ہی چھوڑ دیتے نہیں اولاد کو پیدا کر کے، بلکہ ان کی تربیت کرتی ہے، اور یہ تربیت یہ ماں باپ کی جانب سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ، سب سے عظیم ترین تحفہ یہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو ماں باپ کے دل میں یہ شفقت ہے کہ اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے لے کر جب تک کہ وہ شعور کو نہیں پہنچ جاتے، جب تک کہ وہ خود اپنے طور پر زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہو جاتے، سارے کی طرح ماں اور باپ اپنی اولاد کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اس محبت کے مظاہر ہیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد دیگر مسلسل اپنی نعمتیں اپنے بندے پر اتارتے رہتے ہیں، اور اس کو بے آسرا بے سہارا نہیں چھوڑتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں دینے کے باوجود انسان کو چھوڑ نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے ہم تک پہنچ جاؤ، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، بلکہ ماں باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں بتاؤ کہ میرا راستہ کیا ہے اور میں ان سے کس طرح کی زندگی چاہتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مختلف زمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک رہنے والی اپنی کتاب اور کتاب ہدایت، جس میں انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، جس پر عمل کر کر انسان اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، ہدایت کے راستے میں قائم رہ سکتا ہے، اور بے سہارا وہ نہیں ہوگا، بے آسرا وہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت اللہ کے رحمت کے سائبان میں ہوگا، اور گمراہ نہیں ہوگا، شیطان اسے بہکا کر نہیں لے جا سکے گا، اور نفس اپنا حصہ اس میں ڈال نہیں سکے گا، وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت کو تو دیکھو، میری مدد اور میری نعمت اور رحمت جو تمہارے اوپر ہے اس کا اندازہ تو کرو، کہ کتاب اتار دی اور تم تک پہنچنے تک اس کی حفاظت بھی کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد جہاں سے بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، ان کڑیوں کو جوڑ کر دیکھیے کہ کہاں کہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑا۔ کہیں ایک قدم پر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا ہو، کوئی ایک مرحلہ بھی آپ کو نہیں دکھے گا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا ہو، بے سہارا اللہ نے چھوڑ دیا ہو۔ کتاب بھی نازل کی، پیغمبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے،
اور ان کے طریقوں کی اور کتاب کی اللہ نے حفاظت کرتے ہوئے ہم تک ان تمام چیزوں کو پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم ان احکامات پر اور ان کتاب پر اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ کی اتنی نعمتوں، رحمتوں، فضل و احسان، انعامات کے باوجود یہ اس ایک ذمہ داری میں انسان کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس طرح کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے تھا اس تعلق میں ناکام ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ احسان فراموشی کی وجہ ہے کہ اللہ نے تو اتنے احسانات کیے، ہر قدم پر اللہ نے احسان کیا ہے، ہر موڑ پر اللہ نے احسان کیا ہے، ہر مشکل کو اللہ نے دور کیا ہے، ہر آفت سے اللہ نے حفاظت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنی نعمتوں کے بعد اللہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں ہو، ہماری بات مان لو، اور اس لیے نہیں کہ ہمارا نفع ہوگا بلکہ اس لیے کہ تم نفع پا جاؤ، بھلائی تمہاری ہو جائے، کل آخرت کے دن جہنم کے حوالے نہ ہو جانا اور آپ کے شکار نہ بن جانا، بلکہ تمہارا فائدہ ہو جائے، اس کے لیے تعلیم دی گئی۔ اور انسان ایسا بے پرواہ اور ایسا غافل کہ اتنے محبت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور نقصان پر نقصان کرتا، خود اپنا نقصان کرتا چلا جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس ایک آیت شریفہ کو اگر انسان دوہرا کر پڑھنا شروع کر دے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر شفقت اور محبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف بلایا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو اتنی محبت نہیں کر سکتی، ایک باپ اپنے بیٹے سے شفقت کا اظہار نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی رشتہ اس قدر محبت نچھاور نہیں کر سکتا، بلکہ خود انسان اپنے لیے اتنی محبت اور اتنی فکر نہیں کر سکتا جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے انسان، اس کریم پروردگار سے کس چیز نے آپ سے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ ایسا کون سا کریم تجھے مل گیا؟ ایسا کون سا لبھانے والا تجھے مل گیا؟ ایسا کون سا شفیق تجھے مل گیا؟ ایسی محبتیں نچھاور کرنے والا اور کون تجھے مل گیا؟ ہے کوئی اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا؟ جب اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے اور اللہ محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، مدد نچھاور کرتے ہوئے بلاتے ہیں، رحمتیں لٹاتے ہوئے بلاتے ہیں، تو پھر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی جانب نہیں آتا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد اور انسان کی زندگی میں اتارتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا مزید نزول ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول اور ہوتا ہے۔ آج انسان اللہ سے اپنا تعلق توڑ بیٹھا ہے، شریعت اسلام سے اپنا تعلق توڑ بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت ہے، دل کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ بیٹھا ہے، اس وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ اور ہر انسان سے پوچھ لیا جائے، ہر انسان اپنی پریشانی کا رونا رونا۔ آپ کیسے ہیں؟ کیا بتائیں؟ کسی تاجر سے پوچھیں تو اپنی تجارت کے بارے میں فکر مند ہے کہ تجارت میں برکت نہیں ہوتی۔ کسی گھریلو انسان جو کام کاروبار سے لگا ہوا نہیں ہے اور عمر رسیدہ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی زندگی کیسے گزرتی، وہ اپنی اولاد کا رونا رہے گا کہ اتنی محنت و مشقت سے ساری زندگی اولاد کے پیچھے کھپا دی اور اولاد ہے کہ نافرمانی کے صورت میں اس کا بدلہ مجھے دیتی ہے۔ عورتوں سے پوچھا جائے، وہ اپنی پریشانیوں کا رونا روتی ہیں کہ شوہر ہمارا خیال نہیں رکھتا اور زندگی کیا ہوگی، بس ایک جہنم ہوگی۔ بچوں سے پوچھا جائے، وہ اپنی پریشانیاں روتے ہیں۔ ہر کوئی انسان پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو بیماری کا روگ لگا ہوا ہے، وہ بیماری میں پریشان ہے۔ تو یہ پریشانیاں ختم کیسے ہوں گی اور رحمتوں کا برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنا ہے، تو پھر اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑے بغیر اگر بندہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوگا، ہرگز انسان کو اللہ کی مدد نہیں مل سکتی، چاہے وہ جتنا پریشان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر انسان پریشان ہوگا تو پریشان ہو، جب تک وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گا نہیں، جب تک اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوگی نہیں۔ اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ میں اقرار کروایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
پہلے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمارا تعلق تجھ سے جوڑتے ہیں. اور ایک بندے کا تعلق اللہ سے عبودیت کا تعلق ہے، بندے ہونے کا تعلق ہے. اور بندے ہونے کا یہ تعلق کا اظہار عبادتوں کے ذریعے سے ہوگا. تو پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں عبادت آپ ہی کی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مدد مانگتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ طریقہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ اگر ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، سکون والی زندگی حاصل کرنا ہے، امن اور عافیت والی زندگی حاصل کرنا ہے، تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہوگا، اللہ والوں سے جوڑنا ہوگا. تب اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور برکت زندگیوں میں آئے. اور جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مدد اس کی زندگی میں ایسا آتی ہے کہ الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تجربات کی چیز ہے، یہ مشاہدوں والی چیز ہے. جس طرح انسان کو بٹھا کر لاکھ سمجھا دیا جائے کہ تیرنا ایسا ہوتا ہے، انسان جب پانی میں کود جائے اس طرح سے اسے ہاتھ پیر مارنا ہے، لاکھ اسے سبق سکھا دیے جائیں، لیکن وہ تیرنا نہیں سیکھے گا جب تک کہ وہ خود پانی میں چھلانگ لگائے گا نہیں اور اس کیفیت سے گزرے گا نہیں، وہ تیرنا نہیں سیکھ سکتا. تو اسی طرح اللہ کی رحمت زندگی میں آتے کیسا ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوتا کیسا ہے، جب تک بندہ خود اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گا نہیں اس وقت تک اسے محسوس ہو نہیں سکتا. الفاظ میں صرف راستہ بتایا جا سکتا ہے، کیفیتوں کا ادراک نہیں کرایا جا سکتا جب تک اس مرحلے سے انسان نہیں گزرتا. جس طرح سے ایک انسان جو ابھی تک مٹھائی وغیرہ اس کے ذائقہ اس نے چکھا نہ ہو اور اسے مٹھائی کی دکان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ سوال کرتا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ کیا تعارف کرا سکتے ہیں الفاظ کے ذریعے. مختلف مٹھائیوں کے نام ہیں، کسی کو چمچم کہا جاتا ہے اور کسی کا نام ہے قلاقند کہا جاتا ہے، کسی کو جلیبی کہا جاتا ہے. اور پوچھنے والا جب یہ پوچھے کہ اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے تو جواب کیا ہے؟ چمچم جس مٹھائی کا نام ہے اس کے بارے میں اگر پوچھنے والا یہ پوچھے کہ اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے تو جواب صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہوگا. اور جلیبی کے بارے میں اگر یہ پوچھے کہ یہ کیسی ہوتی ہے تو جواب انسان یہی دے گا کہ تعارف کراتے ہوئے یہ میٹھی ہوتی ہے. جب پوچھنے والا یہ پوچھے کہ جب میٹھا یہ بھی ہے، جب میٹھا وہ بھی ہے، تو اس کا نام چمچم کیوں ہے، اس کا نام جلیبی کیوں ہے، تو اب اس کا جواب اس تعارف کرانے والے کے پاس کیا ہے؟ وہ صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو چکھ لو، اس کا میٹھا پن کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور اسے چکھ لو، اس کا میٹھا پن کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا. مٹھاس کو الفاظ میں کمی زیادتی کے ساتھ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ یہ میٹھا کیسا ہوتا ہے اور وہ میٹھا کیسا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت زندگی میں کیسے آتی ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول زندگی میں کیسا ہوتا ہے، اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے، الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بندہ خود اپنا تعلق اللہ سے جب تک نہ جوڑے اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. لوگوں کو البتہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، دین کی محنتوں میں لگا ہوا ہے، لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ آخر ان کے وقت میں ایسی برکت کیسے ہو گئی. کل بھی دیکھو تو دین کے کام میں مصروف، آج بھی دیکھو تو دین کے کام میں مصروف. یہ 4 مہینے چلے گئے، یہ 40 دن چلے گئے، گھر کا انتظام بھی ویسے ہی چل رہا ہے. یہ بھی جو ہے کام کاروبار سے لگے ہوئے نہیں، لیکن گھر کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور جب پوچھو تو وہ یہی کہے گا کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ میرے کام بنا رہے ہیں. اور دوسرا انسان اسے دیکھ کر جو اس کام سے جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ سے دین کے کام سے اپنا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس کے عقل میں یہ بات آئے گی نہیں کہ کیسے اللہ کی مدد آ رہی ہے. میری زندگی میں تو آ ہی نہیں رہی، میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں، پھر میں اوور ٹائم کام کر رہا ہوں، اتنا کما کر لا رہا ہوں، لیکن میرے گھر میں بس نہیں ہو رہا. اور تم نے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور کہہ رہے کہ اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی اور اللہ کی مدد آ رہی ہے. اور پھر لباس دیکھ کر تو بہترین اور فون دیکھ کر تو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین، زندگی گزارنے رہن سہن کا انداز بہترین. یہ کہاں سے ہو گیا؟ جب تک بندہ خود اپنا تعلق اللہ سے جوڑے گا نہیں اس کا اندازہ اسے ہو نہیں سکتا. کاروبار بھی چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو بیان کیا. انسان قرآن میں تدبر کرتا نہیں، بس پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ ترجمہ پڑھ لیا، اور تدبر انسان اپنی جانب سے کر نہیں سکتا. اور جہاں پر سمجھایا جاتا ہے وہاں پر انسان آنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آ جائے تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، دماغ اس کا مختلف جگہ پر گھوم رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا
افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں غور و فکر کرتے تو پوری زندگی سمجھ میں آ جاتی۔ صرف یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، آخرت میں ثواب دلانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور زندگی کی مشکلات کا حل بتانے والی کتاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں غور و فکر تو کرو، سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی، اللہ کی مدد بھی یہیں پر معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی اللہ رب العزت کے پاس لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 دیں گے۔ اب اگر انسان یہاں پر ٹھہر جائے اور غور و فکر کرے، اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرے، اور یہاں پر اسے سمجھ میں آئے گا کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کم سے کم کتنا دیتے ہیں؟ 10 نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اس نے پیسہ خرچ کیا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم اسے بھی زیادہ سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو پیسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ نے مثال بیان کی کہ ایسا ہے جیسا کسی بونے والے نے ایک دانے کو زمین میں بو دیا، 7 بالیاں لے کر وہ نکلا، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 700 دانے میں بدل دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 700 میں بدل دیتے ہیں، تمہارے خلوص کے اعتبار سے تمہاری نیکیوں میں بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ عمل ایک تھا، نیکیوں اس کی زیادہ ہو گئی۔ اب یہاں پر پیسے کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اور نیکیوں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ اب اس کے بعد انسان اپنی زندگی کو یہاں پر رکھ کر کے سوچے کہ اللہ کی بخشی ہوئی یہ زندگی کیا ہے؟ انسان کو جو وقت دنیا میں سے دیا گیا وہی اس کی زندگی ہے۔ کسی کو 60 سال دیے گئے، کسی کو 40 سال دیے گئے، کسی کو 100 سال دیے گئے، تو جتنا وقت دیا گیا وہ اس کی زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے گا تو پیسہ خرچ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر یہ برکت ہوئی کہ 700 گنا تک ہم بڑھا دیے، اور اسی طرح ایک نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے، اللہ کم سے کم 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ وقت اللہ کی راہ میں لگائے گا اور اللہ سے اپنا تعلق تازہ کرنے میں لگائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کو بھی اضافہ کر کے اسے لوٹا دیتے ہیں۔ اور یہ انسان کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اپنا وقت یہ اللہ کی راہ میں لگائے گا نہیں۔ راتوں کو بلایا جائے تو انسان نیند کا بہانہ کرتا ہے کہ یہ تو نیند کا وقت ہے، یہ وقت میں بلا کر ہمیں ذکر میں بٹھا دیے تو صبح ہمارے کاروبار کا کیسا ہوگا۔ تو اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ تو کر، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتائیں گے، اپنی رحمت کو بتائیں گے کہ کس طرح اس وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس نظام العمل میں جڑے ہوئے ہیں، جو راتوں رات اللہ کی عبادتوں میں صرف کر دیتے ہیں، بتاؤ تو کیا ان کی دنیا میں نقصان ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینے والی ذات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والی ذات ہے۔ جو تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرو اس میں برکتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس کریں گے۔ وقت اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگا دو، اس وقت کو زیادہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں لوٹا دیں گے۔ عام آدمی کا دن 24 گھنٹے کا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا دن 48 گھنٹے کا بنا دیں گے۔ 2 دن کا جو کام ہونا چاہیے تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24 گھنٹے میں وہ کام تمہارا کر کے بتا دیں گے کہ اپنا وقت اللہ رب العزت کے لیے نکالو، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہوگی، برکتوں کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے۔ ہم نہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وقت دینے کے لیے تیار ہے، نہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے تیار ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہے اللہ آپ کی مدد کا نزول ہو جائے اور مسلمان پریشانیوں سے چھٹکارا پا جائے۔ میں بیمار ہوں، میری بیماری دور ہو جائے، میری کمائی میں برکت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرما دے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے کیا خرچ کیا ہے؟ دین اسلام کے لیے آپ نے کیا خرچ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پہ آئے تو بغیر کسی عمل کے دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نے بیان کیا نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، دنیا میں ہم نے بھیجا ہے آزمانے کے لیے کہ کیا تم ہمارے لیے کرتے ہو، تم بتاؤ تو صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محنت آپ کے لیے یہ کیا ہے، میں نے دین اسلام کے لیے یہ کیا ہے، میں نے اپنا وقت آپ کے لیے لگایا ہے، میں نے اپنا پیسہ آپ کے لیے لگایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا یہ کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا رکھ نہیں لیں گے بلکہ اضافہ کر کر لوٹائیں گے جب انسان کو معلوم ہوگا کہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے اور وقت میں برکت کیا چیز ہوتی ہے. اور جب تک انسان یہ کرے گا نہیں اس وقت تک اسے اللہ کی مدد سمجھ میں نہیں آئے گی اور برکتیں اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور دوسرا جو راستہ ہے اللہ کی اس مدد کو پانے کا اور اللہ کی برکت کو اپنی زندگی میں لانے کا، اپنے پیسوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی اولاد میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں اگر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے لیے لازم کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہیں ان دعاؤں کو حفظ جا بنا لو. اللہ کی رحمت اور اللہ کی جانب سے برکتیں اور اللہ کی مدد انسان کو حاصل ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی جنہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. انسان کو اپنی جانب سے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کاپی پیسٹ کہا جاتا ہے وہی کام انسان کو کرنا ہے. انسان اپنی ضرورت کا سوال کرے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں. یہ الفاظ قبولیت کو ایک مرتبہ دیکھے ہوئے ہیں، تمہاری زبان سے بھی نکلیں گے، تمہارے حق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے. اللہ سے تعلق جوڑنے کا دوسرا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے کو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز انسان کو اس دنیا میں نہیں ملے گی. نبی پاک علیہ السلام یہ براہ راست اللہ کے نمائندے ہیں اور جو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر اتارا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے نہیں اتارا ہے. الواح علیہ السلام سے تورات کی الواح کی شکل میں آئی ہے، لکھی ہوئی آئی ہے. قرآن شریف ایسا نہیں نازل ہوا ہے، یہ سیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے. براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق آسمانی دنیا سے جڑ جاتا جب وحی کا نزول ہوتا. اور جب بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لے گا تو وہ خود بخود اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والا بن جائے گا. اور اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، قرآن شریف میں بیان کیا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن بولتے نہیں، ہم اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے کہیے میرے کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ اللہ سے تم کو محبت ہے تو اس محبت کا مدد کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ محبت نہیں کہ تم زبان سے نعرے لگا دو، یہ محبت تمہارے کتاب سے تو تمہارے اعتبار سے محبت ہوگی لیکن اللہ رب العزت اس کو محبت شمار نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر تم کو محبت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے محبت مانے، وہی محبت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم کو محبت ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کس صورت میں؟ فَاتَّبِعُونِي. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر اللہ کی محبت ہے میرے طریقے کی پیروی کرو. یحببکم اللہ. پھر ہوگا کیا؟ اللہ خود تم سے محبت کریں گے. اللہ محبت کریں گے اور محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ اور مضبوط ترین تعلق ہوتا ہے. نفرتوں کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ اگر کہیں گھرانے میں رشتہ داریاں برقرار رکھی جاتی ہیں تو جس طرح کی برکتیں حاصل ہونا چاہیے، جس طرح کے فوائد حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتے. ایک میاں بیوی ہے، روزانہ کی لڑائی جھگڑا ان کے اندر ہوتا ہے، تو جس طرح زندگی گزرنا چاہیے، جو زندگی کا سکون اور مزہ حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا. اگر یہی میاں بیوی کا تعلق محبتوں کے ساتھ قائم ہو تو جو اس کے ثمرات اور برکتیں حاصل ہونا چاہیے، جو زندگی کا مزہ حاصل ہونا چاہیے وہ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلق کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنے لیے لازم کر لو تو ہم تم سے تعلق قائم کریں گے. پھر تم کو تعلق جوڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے تعلق جوڑیں گے. اور وہ تعلق کون سا ہوگا؟ وہ محبت کا تعلق ہوگا. اور جب اللہ بندے سے محبت کرنے والے ہوں، بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ
کہ اے مولا کریم میں پریشان ہوں میری مدد فرما دیجئے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیں۔ اللہ ضرور کی ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ 1000 ہوں مقابلے میں 313 ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا کہ اے پروردگار یہ مشکل کا وقت ہے، 313 کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگر آج آپ نے ان کی مدد نہیں کی تو روح زمین پر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی، کیوں کہ یہ تمام کے تمام وہ تھے جو بالکل مخلص ہو کر انہوں نے اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ تعداد ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے پاس تمہارا ایمان یہ معنی رکھتا ہے، ہم سے جو تمہارا تعلق ہے کس معیار کا ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مظاہرہ کرتے ہیں ہماری قدرتوں کا۔ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے، پھر اس کے پڑوس میں ایک ملک ہے، وقت کا ظالم و جابر یہاں پر 20 سال تک سر پھوڑتا رہا، اور وہاں پر جو لوگ رہنے والے تھے نہت تھے لوگ، اور مقابلے کے لیے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، اور کوئی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس راتوں کی عبادتیں ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے ماتھوں پر سجدوں کا نشان ہے، ان کے جسم پر سنت کا لباس ہے، ان کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جہان میں اس وقت میں دنیا کو بتا دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو بنا لو، پھر دیکھو وقت کا فرعون تمہارے سامنے ہو، وقت کا نمرود تمہارے سامنے ہو، قارون تمہارے سامنے ہو، شداد و حامان تمہارے سامنے ہو، ابراہ کا لشکر تمہارے سامنے ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی اگر تم میرے حبیب کے طریقے پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، وقت کے فرعون اور قارون اور حامان کو تمہارے سامنے خاک پھٹا دوں گا، اس کی طاقت کے نشے کو خاک میں ملا کے تمہیں سب بتا دوں گا، اور اسے ذلیل کر کے تمہارے سامنے بتا دوں گا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، اللہ نے پوری دنیا کو بتایا، اور ایک وقت دو وقت میں اللہ کی مدد آ جاتی تو ساری دنیا وہاں پر نہیں دیکھتی۔ 20 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے دور سے گزارا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کس قدر ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ بالآخر ہمارا ہونا ہے، اور ہمارے ہی لشکر کو غالب ہونا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ قرآن کی آیت ایک واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر انسان کے لیے ہے، ہر اللہ کے لشکر کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف الفاظ میں اعلان فرمایا ہے، اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، تو خوب غور سے سن لو، خوب آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ یہ منادی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، ذرا متوجہ ہو کر سن لینا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ پوری دنیا والے سن لو، فرعون بھی سن لے، قارون بھی سن لے، حامان بھی سن لے، یہ وقت کے طاقتور سن لے، اور طاقت اور سلطنت کے نشے میں چور سن لے کہ اگر اللہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے اور تمہارے مقابلے میں ایک ایسا لشکر ہے جو بے سر و سامان ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ میرے سے محبت رکھنے والے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، تو وہ میرا لشکر ہے، اور حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ کا لشکر یہی غالب آنے والا ہے۔ صاف الفاظ میں اللہ نے بیان کیا۔ اگر ہم اللہ کا لشکر ابھی بن جائیں، ابھی اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ہم اللہ کا لشکر بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے بنیں گے اللہ کا لشکر؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس ہوگی تب ہم اللہ کی زبان شمار ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اور آپ کے اعمال یہ ہمارے اعمال بن جائیں گے، تب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اللہ والے اور رسول اللہ والے شمار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مدد کے اور غلبے کے فیصلے اور مدد کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے یہ ذکر کی مجلسیں یہاں پر ہوتی ہیں اور ہماری خانقاہ میں ہوتی ہیں فیضان رحمت میں، تاکہ بندے یہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے والے بنے، اور یہ اللہ کا تعلق سب سے مضبوط ترین تعلق، سب سے اعلیٰ ترین تعلق، خونی رشتوں سے بڑھ کر یہ تعلق ہے
جو بندہ اللہ رب العزت سے قائم کرتا ہے، اور یہ تعلق اگر انسان کا درست ہو جاتا ہے اور اس معیار پر پہنچ جاتا ہے جس معیار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، تو آخرت بھی ہماری بنے گی ہی بنے گی، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آخر ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ زندگی گزاریں گے اللہ کی مدد کو پاتے ہوئے عزت کے ساتھ، سر اٹھا کر جینے والی زندگی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے، اور یہ ہمیں حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہمیں ملے گی اہل اللہ کی صحبتوں میں، ذکر کی مجلسوں میں، اور ہمارے یہاں پر حاضر ہونے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و نعمت، مدد و برکت دونوں جہانوں میں ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری امید کے موافق ہمیں عطا کریں گے۔ ہم نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ارادہ کریں کہ ہم اپنا وقت اللہ کے لیے نکالیں گے، اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، اور اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لائیں گے۔ ہمارے گھرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر ہوں گی، یہاں سے سنت کے پھول کھلتے ہوں گے، اور پھر اس کی خوشبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری بستیوں میں، پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔